بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اہل جنت ہماری جماعت اور تابع لوگوں کے مکان کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح کہ آدمی آسمان کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیغمبر کے رشتے کے لحاظ سے کوئی شخص اہل بیت کے برابر نہیں، اور جن لوگوں پر ہمیشہ سے ان کے احسان جاری ہیں وہ ان کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ اہل بیت نبوت کا درخت، رسالت کے اترنے کی جگہ، فرشتوں کی آمد و رفت کا مقام، حکمت کے چشمے، علم کی کانیں ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں۔ ہمارا محب اور مددگار، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار، اور ہمارا مخالف اور دشمن اس کے قہر اور عذاب کا سزاوار ہے۔ جو شخص ہماری عزت کرے گا وہ عزت کا مالک ہوگا، اور جو ہمارے خلاف کرے گا وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا۔ حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو۔ جو شخص ہمارے اہل بیت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا ساتھ دے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ بے شک ہمارا معاملہ سخت اور دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں، انبیاء علیہم السلام اور مومنین، کامل ایمان والوں کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کی برداشت نہیں کر سکتا، اور ہماری بات کو امانت دار سینوں اور مضبوط عقلوں کے سوا کوئی دوسرا اسے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر نظر ڈال کر ہمیں برگزیدہ فرما لیا۔ جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت رکھتا اور زبان سے ہمیں برا نہیں کہتا وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ستون اور شریعت کی پابندی کے ذریعے ہیں۔ ان کی برکت سے دنیا میں توحید اور حق کی بنیاد نئے سرے سے قائم ہوئی ہے، اور شرک و باطل اپنی جگہ سے ہلے اور ان کی زبان جڑ سے کٹ گئی ہے۔ ان لوگوں نے دین کو کما حق ہو سمجھا اور اسے محفوظ رکھا، اور نہ صرف یہ کہ کانوں سے سنا اور دوسروں سے بیان کر دیا۔ یہ لوگ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے چراغ، حکمت کے سرچشمے، علم کی کانیں، علم کے خزانے ہیں، اور حق ان کے درمیان ناطق اور شاہد صادق ہے۔ بے شک ایک وہ وقت آئے گا کہ دنیا اپنی اس سختی اور روگردانی کے بعد ہماری طرف اس طرح متوجہ ہوگی جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے جو جننے کے وقت اسے دانتوں سے کاٹتی ہے۔ نارنگی کو کھانا کھانے سے پہلے اور اس کے بعد بھی کھانا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا یہی دستور تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر نظر ڈال کر ہمارے لیے دین اسلام ایسی جماعت کو منتخب فرمایا ہے جو ہماری نصرت اور مدد کرتی، ہماری خوشی سے خوش ہوتی، ہمارے غمگین ہونے سے غم کھاتی، اور ہماری حمایت میں اپنے مال اور جان کو خرچ کرتی ہے۔ ایسے لوگ ہماری جماعت میں داخل ہیں، ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے اندھا وہ شخص ہے جو ہماری اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت اور فضیلت سے اندھا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم پر لازم ہے اور ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے محبوب ہونے کا وسیلہ بھی ہے۔ صاحب قدرت کے کاموں میں سب سے زیادہ نیک کام انعام، اور اس کے تمام افعال میں سب سے زیادہ برا کام بدلہ ہے۔ لوگوں پر انعام کر کہ تیرے شکر گزار ہوں، ان کا خوف رکھ کہ وہ تیرا ڈر رکھیں، کسی سے دل لگی نہ کرو ورنہ ذلیل ہوگا۔ ناکارگی آفت ہے، صبر بہادری ہے، زہد خزانہ ہے، اور خوف خدا ڈھال ہے۔ خود بینی ایک بہت بڑی غلطی اور عقل پر آفت ہے۔ شرافت کی آفت بڑائی اور تکبر ہے۔ دین کی آفت بدزنی، اور نفس کی آفت دنیا کی محبت ہے۔ کامیابی کی آفت کاہلی اور سستی، عقل کی آفت تکبر و خود بینی، اور بھلائی کی آفت ساتھی کی برائی ہے۔ خواہش پرستی عقلوں کی آفت، اور خود بینی سخت غلطی ہے۔ کلام کی آفت طوالت اور درازی، اور کام کی آفت فراغت و بیکاری ہے۔ رات دن کی باز گشت میں انسان کے لیے طرح طرح آفات پوشیدہ ہیں، اور ان میں تفرقے اور جدائی کے اسباب پوشیدہ اور مخفی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ایک چیز سے بچاؤ کرتے رہتے ہیں مگر تقدیر الہی سے وہی چیز ان کی جان کے لیے آفت ہو جاتی ہے۔ بات کرنے پر کئی آفات پیش آتی ہیں،
متکلم کو ہر ایک وقت اور موقع کا لحاظ ضروری ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہے، اور نیکی کی آفت بروں کا ساتھ اور ان کی رفاقت ہے۔ بزدلی ایک آفت ہے اور پست ہمتی کم عقلی ہے۔ ریاست کی آفت فخر اور بڑائی، اور سخاوت کی آفت تنگ دستی اور ناداری ہے۔